بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ لمعہ چہارم میں کتاب اجارہ کی بحث ختم ہوئی۔ آج ہم لمعہ چہارم کی دوسری کتاب یعنی کتاب الوکالت پڑھیں گے۔ تو جیسے کہ یہ سامنے اس کا موضوع بھی لکھا ہوا ہے آج کے درس کا، وکالت کی تعریف۔ وکالت کہتے کسے ہیں؟ کیا یہ جو ہمارے پاکستان کی کورٹوں میں وکیل ہوتے ہیں یہی وکالت ہے، یا وکالت اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ اور دوسری چیز آپ کو یہ بتائیں گے کہ وکالت میں واو پر فتحہ ہونا چاہیے، کسرہ ہونا چاہیے، اور وکالت کا کوئی صیغہ ہوتا ہے کیونکہ یہ عقود میں سے ہے، تو اس کا ایجاب قبول وہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور اس کے کچھ شرائط آج بیان کریں گے۔ پوری شرائط تو بیان نہیں کریں گے، ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ شرط ہے کہ وکالت منجز ہو، یعنی کلیئر ہو، کسی چیز کے ساتھ مشروط نہ ہو۔ تو اب یہ اس کا جو ہے کیا ہے وہ موضوعات ہو گئے، آپ کی پوری توجہ رہے۔ الوکالت بفتح الواو وکسرہا، فرماتے ہیں وکالت کو دو طریقوں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، واو کو فتحہ بھی دے سکتے ہیں اور واو کو کسرہ بھی دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، یعنی وکالت وکالت یہ دونوں کہہ سکتے ہیں۔ وہی اب یہاں سے وکالت کی تعریف شروع ہو رہی ہے کہ وکالت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ وکالت استنابتن، کسی کو نائب بنانا ہوتا ہے، پھر تصرف، تاکہ وہ آپ کے مال میں تصرف کرے، آپ کے مال کو اپنے مرضی کے مطابق آپ کی اجازت کے ساتھ استعمال کرے۔ بالذات، بالذات کا مطلب یہ ہے کہ ذاتاً یہ جو ہے کیا ہے نائب ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تصرف کے علاوہ کسی اور کام کے لیے دیں، نہیں، بلکہ اس میں تصرف کرنا ہے ذاتاً۔ تو اس حوالے سے جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ذات کی آپ نے قید کیوں لگائی؟ لِأَلَا يَرِدَ الْاِسْتِنَابَةَ فِي نَحْوِ الْقِرَاضِ، تاکہ داخل نہ ہو وہ نائب لینا جو قراض کے عنوان سے نائب لیا جاتا ہے۔ اب یہ قراض کیا ہے؟ عام طور پر اگر اس کے اصلی حرف دیکھیں تو کاف را ضاد ہے، تو یہ تو قرض کی معنی میں ہے، لیکن یہاں پر یہ قراض جو ہے وہ مضاربہ کی معنی میں ہے، یعنی آپ پیسے دیتے ہیں تاکہ کوئی شخص آپ کے پیسوں سے کام کرے اور نتیجے میں اس کے نفع کا کچھ حصہ وہ خود اٹھا لے اور کچھ حصہ وہ جو ہے آپ کو دے دے۔ تو اب اس میں جو ہے گویا کہ آپ اس کو نائب بنا رہے ہیں، لیکن اس میں کچھ شرائط ہیں، بھائی نفع ہوگا تو یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن وکالت میں اس قسم کی کوئی بھی بات نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہیں بھائی جاؤ یہ میری گائے بکری بیچ کر آؤ، اس میں تم میرے وکیل ہو۔ والمزارعہ، اور اس میں جو ہے کہ مزارعہ بھی داخل نہیں ہوگا۔ مزارعہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی شخص کو اپنی زمین دیتے ہو کہ جاؤ اس زمین میں کھیتی باڑی کرو، پھر اس کی جو فصل ہوگی جو زراعت میں سے آئے گا اس میں اتنا حصہ میرا، اتنا حصہ آپ کا۔ والمساقات، اور ہم نے استنابت اور تصرف میں ذات کی قید لگائی کہ تصرف ہو ذات، اس کے ذریعے ہم نے مساقات کو خارج کر دیا۔ مساقات کیا ہوتی ہے؟ آپ کے کوئی درخت ہیں، فروٹ کے ہیں، یا ایسے عام طور پر لکڑی ہے جو جلائی جاتی ہے یا جس سے اور کام لیا جاتا ہے، بھائی ان درختوں کو تم پانی دو، پھر ان کی جو آمدنی ہوگی اس میں آپ کا اتنا حصہ ہوگا اور اتنا حصہ میرا ہوگا۔ تو یہ ہم نے فی التصرف کی قید لگا کر ان چیزوں کو خارج کر دیا۔ وخرج بقید الاستنابت، اور یہ جو ہم نے قید لگائی کہ تم نائب ہو، اس میں ہم نے خارج کر دیا وصیت بتصرف کو۔ آپ کسی کو وصیت کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد تم یہ کام کرنا، تو وہ کام تو کرے گا لیکن وہ آپ کا نائب نہیں ہے کیونکہ آپ تو رہے نہیں، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّهَا، بتحقیق یہ وصیت احداث و ولایت، ایک قسم کی سرپرستی کو آپ ایجاد کرتے ہیں، نیابت اس میں نہیں ہوتی ہے۔ لا استنابت، اس میں آپ اس کو اپنا نائب نہیں بنا رہے۔ وہ بتصرف، اور یہ جو آپ نے تصرف کی قید لگائی اس کے ذریعے آپ نے خارج کر دیا کس کو؟
अलवदीअत, अमानत को। भाई आप मेरे पास जो अमानत रख के जाते हैं, अपना नायब तो बनाते हैं कि ये मेरे पैसे आपके पास हों, लेकिन उसमें आप मुझे तसरुफ की इजाज़त नहीं देते। तो इस्तनाबत में वदियत शामिल हो रही थी, तसरुफ के ज़रिए वदिया यानी अमानत खारिज हो गई। फ़इन्नल वदियत इस्तनाबतुन, बेतहकीक ये जो अमानत है ये भी नायब बनाना है, लेकिन फिल हिफ्ज़ खासा, फ़कत हिफाजत करने में। को यहाँ तक गोया के वकालत की तारीफ हो गई। अब यहाँ से फरमाते हैं वह तफ्तकिरो, ये वकालत मोहताज होती है इला ईजाबिन व कबूलिन, कि इसमें ईजाब भी होना चाहिए, कबूल भी होना चाहिए। क्यों? लिअन्नल वकालत मिन जुमलतिल उकूद, वकालत भी उकूद में से एक अक्द है। वह इनकानत जायज़तन, अगरचे ये वकालत अक्द लाजिम नहीं है, अक्द जायज़ है। यानी जब भी वो दोनों पार्टियां तोड़ना चाहें, ख़त्म करना चाहें तो ख़त्म कर सकती हैं। अब एक चीज़ मैं ज़िमन में बता दूं कि वकालत में खुद इस्तनाबत तो वकालत है, जो शख्स आपको नायब बना रहा है उसको मुवक्किल कहेंगे, और आप जो नायब बन रहे हैं आपको वकील कहा जाएगा। वह ईजाबुहा, वकालत का ईजाब यानी मुवक्किल करेगा, कैसे करेगा? वह ईजाबुल वकालत, वक्ल तो का, भाई मैंने तुम्हें वकील बनाया, या कहेगा इस्तंबत तो का, मैंने तुम्हें नायब बनाया। ओ माशाकल हो, या ऐसे अल्फाज जो इनके साथ जो क्या वो जनाब हम शक्ल हो, मुशाबहत रखते हो। मिनल अल्फाज दालत अलल इस्तनाबा, ऐसे अल्फाज जो दलालत करते नियाबत पर, फिर तसर्रुफ हो कि आप मेरी इस चीज़ में तसर्रुफ कर सकते। मसल यार मैं मंडी नहीं जा सकता, जाओ ये मेरी बकरी तो बेच कर आओ। अब यहाँ पर ना वकालत का लफ्ज़ है ना नियाबत का, लेकिन मैं नहीं जा सकता, जाओ मेरी बकरी बेच कर आओ, ये भी वकालत है। वह इन लम तकुन, अगरचे न हो वो अल्फाज, तकुन में हिया की ज़मीर है जा रही, अला नहजिल अल्फाज मुअतबर फिल उकूद, जनाब उन अल्फाज के तरीके के मुताबिक जो अल्फाज मुअतबर होते हैं उकूद में, उसमें क्या होता है भाई, माजी होनी चाहिए, इसमें माजी का होना भी ज़रूरी नहीं है। आप जितने भी उकूद लाजिमा को देखेंगे तो उनका ईजाब और कबूल माजी में होता है। मसलन अनकह तो माजी, कबिल तो माजी, बे तो माजी, आजर तो का माजी। अबिल इस्तिजाब वल ईजाब, या वकालत ऐसे भी हो सकती है कि वकील की तरफ से जो है क्या है ईजाब तलब किया जाए। वकील कहे कि भाई मुझे अपना वकील बनाओ, वो कहता है ठीक है मैंने तुम्हें बना दिया। तो हकीकत में जो पहले जुमला वकील ने बोला वो ईजाब नहीं, वो इस्तिजाब है, यानी वो तलब कर रहा है कि आप ईजाब को ईजाद करो। कौल ही की ज़मीर कहाँ जाएगी? वकील की तरफ। वकीलनी, तू मुझे वकील बना दे, फी कज़ा, इस किस्म के काम में। फ़यक़ूलो, तो कहेगा मुवक्किल वकल तो कह, मैंने तुझे वकील बना दिया। अवल अम्र बिल बै व शरा, या ऐसा है कि मुवक्किल हुक्म करता है जाओ ये चीज़ बेच कर आओ, या जाओ ये चीज़ खरीद कर आओ, तो इसमें वो ईजाब जो आम उकूद में होता है वो नहीं है। लेकिन ये कि बेच कर आओ यानी क्या, यानी मेरी चीज़ में तसरुफ करो, ये चीज़ खरीद कर लाओ यानी मेरे पैसे में तसरुफ करो। कमा दल्ला अलैहि कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे कि दलालत करते अलैहि कि अम्र के ज़रिए भी वकालत हो सकती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, उन्होंने किसको ये कौल फरमाया था? ले उर्वतुल बारकी, उर्वतुल बारकी को, इश्तर लना शातन, हमारे लिए एक बकरी खरीदो। अब रसूल अकरम ने इश्तर का लफ्ज़ कहा, रसूल अकरम ने ये नहीं फरमाया कि वक्ल तो क फिशरा इशात, मैंने तुझे वकील बनाया बकरी के खरीदारी में। वह कबूल हुआ, अच्छा मुवक्किल ईजाब करेगा, वकालत कबूल कैसे होती है? फरमाते हैं वकालत के कबूल के दो किस्में, एक कौली है एक फेली है। वह कबूल वकालत कौली, कौली बेमना लफ्ज़, आप कहेंगे कबिल तो, जी जनाब आपने जो मुझे वकील बनाया है मैंने उसको कबूल कर दिया। वह रज़ी तो, या भाई आपने जो मुझे वकील बनाया है मैं उस पर राज़ी हूँ। वह मा अशबह हो, या वो अल्फाज जो इनके साथ शबाहत रखें। मसलन आपने मुझे कहा जाए मेरे लिए बकरी खरीद कर लाए, मैंने कहा चश्म, तो ये चश्म कहना भी जो है क्या है
گویا کہ ایک لفظ ہے جو قبول پر دلالت کرتا ہے، وفعلی، اور دوسرا قبول کا قسم فعلی ہے، کفعل ہی، مثلا وکیل انجام دیتا ہے ما وہ کام، امرہ، امرہ کا فاعل ہے موکل، موکل نے اس کام کا آرڈر کیا ہے بفعل ہی کہ تم جاؤ یہ کام کر کے آؤ، ولا یشترط فی ہے اے فی القبول الفوریت۔ اب یہاں پر پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آیا ایجاب کے فوراً بعد قبول کرنا چاہیے یا قبول ایک ہفتے، 2 ہفتے، 1 مہینے، 2 مہینے بعد بھی کر سکتے ہیں؟ فرماتے ہیں ولا یشترط فی القبول، قبول میں شرط نہیں ہے الفوریت کہ وہ جلدی جو ہے کیا ہو انجام دیا جائے، بل یجوز ہو، بلکہ جائز ہے، تراخی ہے، قبول لیٹ سے ہو، کس سے لیٹ ہو؟ ان الایجاب، ایجاب سے، وان طالت المدت، اگرچہ مدت لمبی ہی کیوں نہ ہو، مدت بہت جو ہے کیا وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو، فإن الغائب یوکل، بتحقیق غائب کو وکیل کیا جاتا ہے، جیسے کوئی شخص کم میں بیٹھا ہے، کوئی شخص نجف میں بیٹھا ہے، اب یہاں پاکستان میں کریں کہ بھائی میرا وکیل فلاں شخص ہے، وہ آ کے میرے بکریوں کو بیچے گا، ٹھیک ہے، تو وہ تو ابھی یہاں پر نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ایجاب ابھی کر دیا، والقبول متأخر، اور قبول بعد میں ہوگا۔ وہ تو الگ بات ہے کہ آج کل موبائل آ گئے ہیں، اسی وقت قبول کر سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ وَكَأَنَّ جَوَازَ تَوْكِيلِ الْغَائِبِ مَوْضِعُ وِفَاقٍ، لگتا ہے کہ غائب کو وکیل بنانا یہ اتفاقی بات ہے، اگر اتفاقی بات نہیں ہوتی تو پھر اس غائب والی بات کو پیش نہیں کیا جاتا، کیوں؟ اس لیے کہ خود غائب پر بھی اعتراض ہوتا ہے کہ غائب کا قبول کرنا دیر سے ہوتا ہے، یعنی یہ تو پھر عین دعویٰ تھی، لیکن چونکہ غائب کا وکیل بننا اتفاقی اور اجماعی ہے، فَلِذَا جَعَلَهُ شَاهِدًا، اس لیے شہید اول نے غائب والے قبول کو شاہد اور دلیل قرار دیا ہے علی الجواز، کہ جائز ہے کہ دیر سے بھی قبول کیا جائے، وَإِلَّا، اگر غائب کا وکیل ہونا اتفاقی اور اجماعی نہ ہوتا، فَهُوَ فَرْعُ الْمُدَّعَى، پھر تو غائب کا وکیل ہونا مدعا کی ایک فرع ہے، مدعا بھی یہی تھی کہ ایجاب کے بعد قبول لیٹ سے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، نتیجے میں غائب شخص بھی دیر سے قبول کرتا ہے۔ تنجیز، اب یہاں پر جو ہے شرائط شروع ہو گئے، کس کے؟ وکالت کے۔ فرماتے ہیں شرط کی گئی ہے وکالت میں التنجیزو، کہ وکالت منجز ہو، منجز ہو یعنی کسی چیز پر معلق نہ ہو، کسی چیز پر لٹکائی نہ کی گئی ہو، فَلَعُلِّقَتْ عَلَى شَرْطٍ، اگر وکالت کو لٹکایا جائے، اگر وکالت کو مشروط کیا جائے کسی شرط کے ساتھ، اب شرط کی 2 قسمیں ہیں، یا شرط ایک ہی چیز کو کہتے ہیں متوقع، اس کا یقین نہیں ہے کہ وہ واقع ہوگی، متوقع امید ہے کہ وہ واقع ہوگی، کہ قدوم المسافر، مثلا آپ کہتے ہیں کہ بھائی میری بکری بیچنے میں تم وکیل ہو اگر فلاں مسافر آ گیا، اور صفت مترکبہ، یا آپ وکالت کو مشروط کرتے ہیں ایک ایسی صفت کے ساتھ مترکبہ جس کی امید کی جا رہی ہے، اب مترکبہ کا لفظی ترجمہ تو یہ امید کی جا رہی ہے، لیکن یہاں پر مطلب یقیناً وہ صفت واقع ہوگی، کہ طلوع الشمس سے، مثلا آپ کہتے ہیں بھائی کل تم میری بکری بیچنے کے وکیل ہو اگر سورج نکلے، وہ تو یقیناً نکلے گا، لم یصح، تو اس قسم کی شرط کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اب جب شرط کرنا ٹھیک نہیں ہے تو نتیجے میں وکالت بھی ٹھیک نہیں ہوگی، وکالت کے ساتھ گویا کہ اس نے آپ کو اذن بھی دے دی تھی کہ آپ میرے مال میں تصرف کر سکتے ہو، اب سوال یہ ہے وہ فی صحت تصرف، کیا تصرف کرنا صحیح ہے بعد حصول شرط، اگر مسافر آ گیا، اب صفت، یا اگر سورج نکل آیا، بالاذن ضمنی، اس اذن کے ذریعے جو وکالت کے ضمن میں موجود تھی، قولان، صحت تصرف میں 2 قول ہیں، منشأہما، دونوں قول کا منشأ اور بنیاد کیا ہے؟ کون الفاسد بمثل ذالک انما هو العقد، وہ چیز جو فاسد اور باطل ہو گئی، بمثل ذالک، اس قسم کی شرط لگانے سے، وہ عقد باطل ہے، اما الاذن، لیکن جو اذن تھی، اجازت تھی تصرف کی، الذی هو مجرد اباحت تصرف، اذن کا کیا مطلب ہے؟ کہ صرف آپ کے لیے مباح ہے تصرف کرنا، فلا وہ باطل نہیں ہوگا، کما لو شرط فی الوکالت، جیسے مثال دے کے سمجھا رہے ہیں،
کوئی شخص شرط لگاتا ہے وکالت میں، اے وزن مجھولن، کہ تم میرا یہ کام کرو میں تمہیں اس کا 10واں حصہ دوں گا. فقال، مثلا موکل نے کہا بے قضا، میرا گھر 3 کروڑ میں بیچو، اللہ ان لک العشر، تو تمہیں اس کا 10واں حصہ ملے گا. اب اس میں تو عشر گویا کہ مجہول نہیں ہے بلکہ بے قضا، بھائی جاؤ کچھ میں بیچ کے آؤ. اگر آپ 3 کروڑ کہیں گے پھر تو اس کا 10واں حصہ معلوم ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ فَتَفْسُدُ الْوَكَالَةُ، وکالت فاسد ہو جائے گی، دون الاذن، لیکن اذن تصرف جو ہے وہ فاسد نہیں ہوگا. ہو وَلِأَنَّ الْوَكَالَةَ، یہ دوسری دلیل کہ وکالت باطل ہوگی لیکن اذن باطل نہیں ہوگی. اس جملے پہ ذرا توجہ کرنی ہے. وکالت اخص من مطلق الاذن، وکالت کا دائرہ محدود ہے مطلق اذن سے، کیونکہ اذن تصرف وکالت میں بھی ہوتی ہے اور غیر وکالت میں بھی تصرف کی آپ اذن دے سکتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں بھائی میری چارپائی پہ بیٹھ سکتے ہو، اب یہ وکالت تو نہیں ہے لیکن اذن ہے. وعدم الاخص، اخص کا نہ ہونا یعنی وکالت کا نہ ہونا، اعم، یہ اعم ہے من عدم الاعم، کہ اعم نہ ہو. یعنی ممکن ہے اخص ختم ہو لیکن عام بھی ختم ہو جائے، اور ممکن ہے عام ختم نہ ہو اپنی جگہ پر باقی رہے. یعنی وکالت ختم ہو جائے، ممکن ہے اذن ختم ہو اور ممکن ہے اذن ختم نہ ہو. وَأَنَّ الْوَكَالَةَ، یہ دلیل ہے کہ بھائی وکالت ختم تو اذن تصرف بھی ختم. ان الوکالت لیست امرا زائدا علی الاذن، بھائی وکالت جو ہے وہ اذن کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، گویا کہ دونوں ایک چیز ہیں. وما یزید عن الاذن، اور وہ چیزیں جو اذن سے اضافی ہیں کہ مثلا تمہیں کچھ عوض بھی دیا جائے گا، من مثل الجعل، جعل یعنی عوض دیا جائے گا، امر زائد علی الوکالت، یہ وکالت سے جو ہے کیا ہے ایک اضافی چیز ہے. کیوں؟ لصحت الوکالت بدون الجعل، اس لیے کہ وکالت صحیح ہے بغیر جعل کے بھی، پس معلوم ہوا کہ جعل کے ہونے اور نہ ہونے سے وکالت پہ اثر نہیں ہوتا. فلا یعقل فسادها مع صحتہ، تو نتیجے میں یہ بات معقول نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وکالت جو ہے کیا وہ فاسد ہے لیکن اذن صحیح ہے. نہیں بھائی، اگر اذن صحیح ہے تو وکالت بھی صحیح، اگر وکالت غلط ہے تو اذن بھی غلط. تو آج کے درس کا اگر 2 منٹوں میں خلاصہ کرنا چاہیں وہ یہ ہے کہ پہلے تو لفظ وکالت کو کیسے پڑھا جائے، دوسری بات یہ کہ وکالت عقود میں سے ہے تو عقود میں سے کون سا عقد جائز ہے یا لازم ہے. اچھا، وکالت میں ایجاب بھی ہوگا قبول بھی ہوگا، تو آپ دوستوں سے سوال یہ ہے کہ ایجاب کون کرے گا، قبول کون کرے گا، آیا قبول کا فوری ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے، اور قبول کی کتنی اقسام ہیں. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.